قاعدہ اخیرہ کے اندر بیٹھنا یہ فرض تھا. آپ 3 رکعت والی نماز یا 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے تھے, قاعدہ اخیرہ میں آپ کو بیٹھنا تھا لیکن آپ بیٹھے نہیں, کھڑے ہو گئے. بیٹھے نہیں, کھڑے ہو گئے. ایک غلطی یہ ہوتی ہے. دوسری غلطی یہ ہوتی ہے کہ قاعدہ اخیرہ میں بیٹھنا تھا, بیٹھ گئے, التحیات پڑھا, تشہد پہ انگلی بھی اٹھایا, لیکن پھر کھڑے ہو گئے یہ سمجھ کر کے کہ ہماری دوسری رکعت ہی ہوئی, ہم تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں, جبکہ 4 رکعت یا پھر 3 رکعت کمپلیٹ ہوا تھا, وہ زائد رکعت کے لیے اب وہ کھڑا ہو رہا ہے. تو ان دونوں مسئلوں کے اندر حکم الگ الگ ہے. اب ذرا ان مسئلوں کو غور سے سنیے. پہلی بات, قاعدہ اخیرہ میں بیٹھے نہیں بلکہ بغیر بیٹھے ہوئے کھڑے ہو گئے. تو اب اگر 3 رکعت والی نماز ہے تو چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں, یہ زائد رکعت ہو گیا. 4 رکعت والی نماز ہے تو 5ویں رکعت کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں, یہ بھی زائد رکعت ہو گیا. 2 رکعت والی نماز ہے تو تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے بغیر بیٹھے ہوئے. یاد رکھیے گا یہ چیز ذہن کے اندر, بغیر بیٹھے ہوئے, تو یہ ایک زائد رکعت کے لیے ہم کھڑے ہو گئے. تو اب فقہائے کرام نے مسئلہ لکھا ہے کہ بغیر بیٹھے ہوئے قاعدہ اخیرہ میں زائد رکعت کے لیے جب آپ کھڑے ہو رہے ہیں تو زائد رکعت کا سجدہ کمپلیٹ کرنے سے پہلے اگر آپ کو یاد آ گیا کہ بھائی یہ ایک زائد رکعت ہم سے ادا ہو رہی ہے, تو فقہائے کرام نے کہا کہ وہ فوراً قاعدہ اخیرہ کے اندر واپس آ جائے. واپس آ کر کے بیٹھے, بیٹھنے کے بعد التحیات پڑھے, تشہد پہ انگلی اٹھا کر کے دائیں طرف سلام پھیرے, پھر اس کے بعد 2 سجدہ کر کے بیٹھ جائے, یعنی سجدہ 100 کرے گا, پھر اس کے بعد نماز کو کمپلیٹ کرے گا. یہ بات سمجھ میں آ گئی الحمدللہ. اب میرے دوستو, لیکن آپ کو یہ 5ویں رکعت یعنی زائد رکعت مکمل ہو جانے کے بعد سجدہ آپ نے کر لیا. اب کر لینے کے بعد آپ کو یاد آیا کہ بھائی ہم نے تو یہ زائد رکعت ادا کر دیا ہے, تو جو ہی آپ نے زائد رکعت کا سجدہ کمپلیٹ کیا, آپ کی فرض نماز باطل ہو جائے گی. آپ کی فرض نماز باطل ہو جائے گی. مثال کے طور پر مغرب کی تیسری رکعت میں آپ نے بیٹھنا تھا, آپ بیٹھے نہیں, بغیر بیٹھے ہوئے کھڑے ہو گئے. چوتھی رکعت کا سجدہ کمپلیٹ کرنے سے پہلے یاد آیا تو آپ واپس آ جائیے. واپس آ کر کے سجدہ 100 کیجئے, التحیات پڑھنا پہلے, اس کے بعد جو ہے سلام پھیرنا, پھر 2 سجدہ کر کے پھر بیٹھنا, پھر التحیات, درود شریف اور دعا پڑھ کر کے دونوں طرف سلام پھیرنا. یہ کریں گے تو نماز مکمل ہوگی. لیکن کیا چوتھی رکعت آپ نے مکمل کر لی, سجدہ کر لیا, جو ہی چوتھی رکعت مکمل کی یا پھر 5ویں رکعت مکمل کی یا فجر کے اندر تیسری رکعت مکمل کی, تو ویسی صورت میں آپ کی جو فرض نماز جو بھی آپ پڑھ رہے تھے وہ نماز آپ کی باطل ہو جائے گی. کیوں باطل ہوگی؟ اس لیے کہ قاعدہ اخیرہ کے اندر بیٹھنا یہ فرض تھا, التحیات بیٹھ کر کے پڑھنا یہ واجب تھا اور بیٹھنا فرض تھا. جو فرض آپ نے چھوڑ دیا ہے, اور جب فرض آپ نے نماز کے اندر چھوڑا تو سجدہ 100 کرنے سے بھی نماز مکمل نہیں ہوگی. تو اب کرنا کیا ہے؟ 2 رکعت والی نماز تھی, 3 رکعت ہم نے مکمل کر لی, تو اب کیا کریں گے؟ تو اب ہمیں کرنا یہ ہے کہ اگر جو بھی نماز آپ پڑھ رہے ہو اگر وہ بے جوڑا ہے, یعنی عدد بے جوڑا ہے, تو آپ نے اسے جوڑا بنا دینا ہے. مثال کے طور پر فجر کی نماز آپ پڑھ رہے تھے, دوسری رکعت میں بیٹھے نہیں, بغیر التحیات پڑھے ہوئے کھڑے ہو گئے, تیسری رکعت آپ نے کمپلیٹ کر لی, پھر یاد آ رہا ہے تو آپ 1 رکعت اور اس کے اندر شامل کر لینا. 4 رکعت آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے, یہ چاروں رکعت آپ کی نفل ہو جائے گی. فجر کی نماز پھر سے آپ کو لوٹانی پڑے گی. مغرب کی نماز تیسری رکعت میں بیٹھنا تھا, آپ بیٹھے نہیں, کھڑے ہو گئے اور سجدہ کمپلیٹ کر لیا, 4 رکعت ہو گئی, تو مغرب کی نماز آپ کی باطل ہو گئی. اب 4 رکعت چونکہ یہ جوڑا رکعت ہے, تو آپ نے چوتھی رکعت کے اوپر ہی سلام پھیر دینا ہے. سجدہ 100 کرنے کی اب یہاں پہ ضرورت نہیں ہے, سلام پھیر دینا ہے, تو یہ آپ کی 4 رکعت نفل ہو جائے گی. مغرب کی نماز پھر سے آپ کو پڑھنی ہے. اسی طریقہ پر 4 رکعت والی نماز میں بیٹھنا تھا, چوتھی رکعت میں نہیں بیٹھے, 5ویں رکعت کمپلیٹ کر لی بغیر بیٹھے ہوئے, تو اب آپ کو 6ٹھی رکعت بھی اس کے اندر لگا دینا ہے, اور یہ 6 رکعت بغیر سجدہ 100 کے آپ کو نماز کمپلیٹ کر لینا ہے, اور یہ 6 رکعت مکمل طور پہ آپ کی نفل ہو جائے گی. اور جو بھی 4 رکعت والی نماز آپ نے نیت باندھی تھی اس کو پھر سے آپ کو لوٹانا پڑے گا. یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ اب یہاں پہ دوسرا مسئلہ سمجھیے کہ قاعدہ اخیرے کے اندر آپ بیٹھے تھے, التحیات پڑھ کر کے تشہد پہ انگلی بھی اٹھایا تھا, پھر اس کے بعد زائد رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے. پہلے جو مسئلہ تھا بغیر بیٹھے ہوئے والا مسئلہ تھا, اب جو بتا رہا ہوں وہ قاعدہ اخیرہ میں بیٹھنے کے بعد جو کھڑے ہو گئے وہ مسئلہ ہے. قاعدہ اخیرہ کے اندر بیٹھنا تھا, بیٹھ گئے, پھر اس کے بعد زائد رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے. تو یہاں بھی وہی مسئلہ یاد رکھیے, یہ وہ ہے کہ اگر
زائد رکعت کا سجدہ کمپلیٹ کرنے سے پہلے پہلے یاد آ گیا کہ یہ زائد رکعت ہے تو وہ فوراً لوٹ کر کے قاعدہ کے اندر آ جائے. اب وہ جب فوراً لوٹ کر کے قاعدہ میں آئے گا تو اب وہ سب سے پہلے سجدہ سہو کرے گا. لیکن یہاں پہ سجدہ سہو کرنے کے لیے التحیات پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں نہیں ضرورت ہے؟ چونکہ وہ پہلے التحیات پڑھنے کے بعد کھڑا ہوا تھا. سمجھ میں آ گیا؟ پہلے کیا تھا کہ بیٹھے نہیں تھے، بغیر بیٹھے ہوئے کھڑے ہوئے تھے، اس لیے واپس آنے کے لیے التحیات پڑھنے کے بعد سلام پھیر کر کے سجدہ سہو کرنا ہے. یہاں پہ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ بیٹھے تھے، التحیات پڑھ کر کے کھڑے ہوئے تھے زائد رکعت کے لیے، سجدہ میں جانے سے پہلے پہلے یاد آیا تو اب بیٹھنے کے ساتھ ہی سلام پھیرنا ہے، پھر اس کے بعد 2 سجدہ کرنا ہے، پھر بیٹھ کر کے اب التحیات درود شریف اور دعا پڑھنا ہے اور دونوں طرف سلام پھیرنا ہے. نماز مکمل ہو جائے گی، نماز آپ کی اس میں ہو جائے گی. اب اگر تیسری زائد رکعت مکمل ہو جانے کے بعد، زائد رکعت کا آپ نے سجدہ کر لیا، اب سجدہ کر لینے کے بعد اب آپ کو یاد آیا کہ بھائی یہ تو میں نے زائد رکعت پڑھ دیا، تو اب اس کی صورت کیا ہوگی؟ تو یاد رکھیں یہاں بھی دونوں کے اندر تھوڑا سا ڈیفرنس ہے. اس کے اندر صورت یہ بنے گی کہ آپ نے زائد رکعت جب ایک مکمل کی ہے تو ایک اور رکعت اس کے اندر آپ کو ملانا ہے. ایک اور رکعت جب آپ اس کے اندر، مثال کے طور پر 4 رکعت والی نماز آپ پڑھ رہے تھے، 5ویں رکعت کے لیے آپ کھڑے ہو گئے تو 5ویں رکعت کا سجدہ کر لینے کے بعد یاد اب آیا کہ یہ زائد رکعت ہو گئی تو آپ اس کے اندر ایک رکعت اور ملا لینا ہے. ایک رکعت اور جب آپ ملائیں گے اور ملانے کے بعد آپ جب سجدہ سہو کریں گے تو سجدہ سہو کر لینے کے بعد آپ کی جو فرض نماز پڑھ رہے تھے وہ بھی کمپلیٹ ہوگی اور 2 رکعت جو زائد ہو گئی وہ نفل ہو جائے گی. اب کہیں گے کیوں پہلے میں نہیں ہوئی اس میں ہو گئی؟ اس میں اس لیے ہو جائے گی کہ جو قاعدہ اخیرہ فرض تھا وہ فرض آپ نے ادا کیا تھا، وہ فرض آپ نے پڑھا تھا، چھوڑا نہیں تھا، پڑھ لیا تھا. اس لیے آپ کی وہ 4 رکعت جو فرض تھی یا 3 رکعت جو فرض تھی یا 2 رکعت جو فرض تھی وہ آپ کی مکمل ہوگی. اس کے علاوہ جو 2 رکعت آپ نے پڑھی وہ آپ کی نفل ہو جائے گی. آگے سنیے اور ایک اور مسئلہ سنیے. یہ تو ہوا، یہ جو مسئلہ ابھی تک بیان کیا گیا وہ ہے اکیلے نماز پڑھنے والوں کے لیے، وہ مرد ہو، بوڑھے ہو، بیٹھ کر کے پڑھنے والے ہو یا پھر عورت ہو، ان سب ہو کے لیے یہ مسئلہ ہے. لیکن اگر آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں اور اس طرح کا مسئلہ پیش آ گیا جو ابھی ہم نے بیان کیا تو پھر کیا ہوگا؟ ایک چیز آپ یاد رکھیے، میں نے پہلے کہا تھا نماز میں 2 قاعدہ ہوتا ہے 3 یا 4 رکعت والی نماز کے اندر. قاعدہ اولا جو ہوتا ہے اس کے اندر بیٹھنا واجب ہوتا ہے اور قاعدہ اخیرہ یعنی جو سلام پھیرنے کے لیے آپ جس قاعدے میں بیٹھنا ہے وہ فرض ہے. جماعت کے ساتھ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، قاعدہ اولا کے اندر امام صاحب سے غلطی ہو گئی. قاعدہ اولا میں اس نے بیٹھنا تھا لیکن بیٹھے نہیں بلکہ وہ کھڑے ہو گئے. تو اول چاہیے مقتدی لقمہ دے، لقمہ کا طریقہ سبحان اللہ الحمدللہ زور سے کہیں تو یاد آ جائے گا، لیکن وہ کھڑے ہو گئے تو اب مقتدی کو بھی چاہیے کہ وہ بھی کھڑا ہو جائے امام کے ساتھ، چونکہ اتباع بھی واجب ہے، امام کی اتباع کرنا بھی واجب ہے. ایک واجب تو آپ سے چھوٹ گئی ہے، اب دوسری واجب کو آپ چھوٹنے نہ دیں بلکہ امام کی اتباع میں تیسری رکعت کے لیے آپ نے بھی ٹھہر جانا ہے. لیکن اگر یہی مسئلہ آخری رکعت کے اندر قاعدہ اخیرہ کے اندر پیش آیا کہ اب قاعدہ اخیرہ میں امام صاحب بیٹھے ہوں یا پھر نہ بیٹھے ہو، بیٹھنے کے بعد کھڑے ہوئے یا پھر بغیر بیٹھے ہوئے کھڑے ہو گئے، ہر 2 صورت میں مقتدی کو چاہیے کہ وہ امام کے ساتھ ان کی اتباع میں کھڑا نہ ہو بلکہ وہ بیٹھا رہے اور امام کو لقمہ دے. اگر امام کے سمجھ میں بات آ گئی تو پھر وہ واپس آ جائیں اور سجدہ سہو کر کے نماز کو کمپلیٹ کر لے. لیکن امام صاحب واپس نہیں آئے، زائد رکعت کو امام صاحب نے رکوع اور سجدے کے ساتھ کمپلیٹ کر لیا، ابھی تک مقتدی کو انتظار کرنا ہے ان کے زائد رکعت میں امام کے سجدہ میں جانے سے پہلے تک. اگر زائد رکعت کے سجدہ میں جانے سے پہلے امام صاحب کو یاد آ گیا تو واپس لوٹیں گے، پھر نماز سجدے سہو سے کمپلیٹ کریں گے اور پھر مقتدی ان کی ابتدا کریں گے. لیکن زائد رکعت کی سجدہ کو امام صاحب نے کمپلیٹ کر لیا تو اب مقتدی کو چاہیے کہ وہ اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے
تشہد درود شریف پڑھ کر کے دونوں طرف سلام پھیر دے، مقتدی کی کا نماز مکمل ہو جائے گا، اور امام صاحب اگر بغیر بیٹھے ہوئے کھڑے ہوئے تھے تو اب اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ اگر بیٹھ کر کے تشہد پڑھ کر کے پھر کھڑے ہوئے تھے تو پھر ایسی صورت میں ایک رکعت وہ اور شامل کریں گے، اور شامل اگر کر لیا تو اب امام کی نماز بھی 4 رکعت یا جو بھی نماز تھی وہ مکمل ہوگی، اور باقی کی جو 2 رکعت ہوگی وہ ان کی نفل ہو جائے گی۔ تو اس مسئلے بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے، دھیان اور توجہ لگائیں گے تو انشاءاللہ ضرور جو ہے سمجھ میں آئے گا، اور اس مسئلے کو بار بار دہرائیے۔ 1-2-4 منٹ اور لیتا ہوں۔ ایک صاحب کا سوال بھی تھا، وہ سوال کو میں دہرا دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ ان کا سوال یہ تھا کہ اگر مسبوق ہے، یعنی کوئی آدمی مسبوق اسے کہا جاتا ہے جس کی امام کے پیچھے کئی رکعت چھوٹ گئی ہو، 1 رکعت 2 رکعت یا 3 رکعت کچھ بھی چھوٹ گئی ہو رکعت، اس کو مسبوق کہا جاتا ہے۔ تو جب وہ آیا تو آنے کے بعد اس نے یہ دیکھا کہ بھائی نماز جو چل رہی ہے ہماری 1 رکعت چھوٹ گئی ہے، تو جب آپ قاعدے کے اندر شامل ہو رہے ہیں تو یہاں پہ ایک اور مسئلہ یاد رکھیے کہ جب بھی آپ امام کے ساتھ نماز میں شامل ہو رہے ہیں، وہ قاعدہ اولا میں ہو یا پھر قاعدہ اخیرہ میں ہو، آپ جو ہی نماز کے اندر قاعدہ میں شامل ہوئے، امام صاحب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے یا پھر سلام پھیر دیا، تو ویسی صورت میں آپ کیا کریں گے؟ تو آپ سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ تحیات مکمل کرنا ہے۔ تحیات کو ادھورا چھوڑ کر کے آپ کو تیسری رکعت کے لیے یا پھر چھٹی ہوئی رکعت کو پورا کرنے کے لیے کھڑا نہیں ہونا ہے۔ سب سے پہلے آپ التحیات کو مکمل کریں گے، التحیات مکمل کرنے کے بعد ہی آپ چھٹی ہوئی رکعتوں کو کمپلیٹ کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے۔ ایک مسئلہ یہ یاد رکھیے، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ چھٹی ہوئی رکعتوں کو ہم کیسے مکمل کریں گے؟ کسی کی 1 رکعت چھوٹ گئی، 2 رکعت چھوٹ گئی، تو اب امام صاحب جب دونوں طرف سلام پھیر دیں، پہلی طرف سلام پھیر دیں، اس درمیان میں آپ کو صرف التحیات پڑھ کر کے خاموش بیٹھنا ہے، یہ بھی یاد رکھیے۔ اس درمیان میں آپ کو صرف التحیات پڑھ کر کے خاموش بیٹھنا ہے۔